در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام اسلام کی روشنی لے کر حاضر ہیں، اور اللہ کریم سے ایک دعا ہم ہر ہی پروگرام میں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو نور اسلام سے جگمگا دے، اسلام کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، حقیقی معنوں میں اللہ کریم اپنا پسندیدہ بندہ ہمیں بنا لے، تو یہی زندگی کا حاصل ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف آئیں، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی درود پاک کی فضیلت پر مشتمل شاندار حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی ایک درود پاک پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئۃ، جس کسی نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے اور نفاق سے بری ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کریم اس شخص کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ شاید 10-12 منٹ میں 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، یعنی اتنا تھوڑا سا کام کریں اور اتنی بڑی برکت حاصل ہو جائے۔ پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں ہم اپنے شیڈیول میں درود پاک کو شامل رکھیں، ماہ رمضان میں بھی۔ اور ایک نیت آج اور کر لیجئے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کا موضوع سبحان اللہ ایمان افروز موضوع ہے، اور اس موضوع کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے کی ایک وجہ بھی ہے کہ اگر آج اس کو اپنا لینا اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جو ہمارے موضوع سے، ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیونٹ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے اناج کی تلاش میں رہتے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور آپ کلیم اللہ ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بارش ہو تاکہ اناج پیدا ہو، ہم بھی پیاسے، ہمارے مویشی بھی پیاسے ہیں۔ پلان یہ ہوا، پروگرام یہ بنا کہ ایک میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ 70,000 افراد جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کی۔ ناظرین، دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ، سارے لوگ توقع رکھتے تھے کہ آج بارش ہونی ہے۔ مگر کمال یہ ہوا کہ جب دعا شروع ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد دھوپ اور تیز ہو گئی، بادل نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا ہم دعا کر رہے ہیں تو کرم فرما اور بارش برسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میرے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اے موسیٰ، جب تک وہ شخص تمہارے اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں ان 70,000 لوگوں تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے تمہارا کام صدا لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس طرح اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا کہ اے وہ شخص جو 40 ایئرز سے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو،
اللہ تم سے ناراض ہے اور تم ہو جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ ناظرین، اس واقعے کو میں آگے لے کر چلتا ہوں، مگر آج بھی اگر ہم پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی یہ سزا ہے؟ اللہ جن پر غضبناک ہوتا ہے پھر ان پر رحمتیں نہیں نازل ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے پرابلمز ہیں، خدا را ہمیں اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ روزانہ رب کو ناراض کریں اور پھر کہیں کہ رحمت کیوں نہیں اترتی، مصیبتیں دور کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی تو رب ہی ہے نا، مشکلیں حل کرنے والا بھی وہی مالک و مولا ہے، رزق دینا بھی اسی نے ہے، بیماری دور بھی اسی نے کرنی ہے، اور میں روز اسی کو ناراض کرتا رہوں، نمازیں قضا کرتا رہوں، حرام کام کرتا رہوں، اور پھر یہ سوچتا رہوں کہ مجھ پر یہ کیوں مصیبتیں ہیں؟ دنیا میں جس نے کام کرنا ہو نا، لوگ اسے ناراض نہیں کرتے، اور ہم احکم الحاکمین کو روز ناراض کرتے ہیں۔ بہرحال اب وہ گناہگار شخص اس مجمع میں موجود تھا، انڈرسٹینڈ تو کر گیا، سمجھ تو گیا کہ باری تو میری ہے، نام تو میرا ہی لیا جا رہا ہے، کیونکہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے روزانہ رب کو ناراض کر رہا ہوں، اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ وہ شخص تھوڑا پہلے انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی اور نکل جائے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بٹ نو بڈی اسٹینڈ اپ، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اس نے سمجھ لیا کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ اب اس نے کمال کا کام کیا ناظرین، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ اس شخص نے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی اہتمام نہیں کیا، دل ہی دل میں۔ اللہ دلوں کی بولی بھی سنتا ہے، دلوں کی پکار سنتا ہے، وہ کریم ہے، وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، بس پکارنے کی دیر ہے، مگر صدق کے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے جب بھی اس کے بندوں نے اسے پکارا ہے، اس نے ضرور کرم فرمایا ہے۔ اس 40 سال سے گناہ کرنے والے شخص نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آج معاف کر دے، آج میرے سارے گناہ معاف کر دے، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو سارے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں، میرے عیب چھپا لے، آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ناظرین، اب وہ دل ہی دل میں رب کو پکار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور مجمع انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہوگا، کھڑا تو کوئی نہ ہوا، مگر بادل آنا شروع ہو گئے۔ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، تو نے فرمایا کہ ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکلا تو کوئی نہیں ہے ہمارے مجمع سے، اور یہ بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اور اب میں نے بارش بھی اسی کے سبب برسائی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک کرم کر، اب مجھے اس سے ملا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے تو اس وقت بھی اسے رسوا نہ کیا کہ جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا، اس کے عیب چھپائے ہوئے تھے، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اے موسیٰ اب میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا، اس سے کیا سیکھا کہ میرے رب کی شان کیسی ہے، وہ کریم توبہ کرنے والوں پر کتنا مہربان ہے، ایک بار بندہ اسے پکار لے وہ کرم فرما دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ درگزر فرما دیتا ہے، وہ سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر ہم ہیں کہ اسے پکارتے نہیں ہیں، ہم سچی توبہ نہیں کرتے۔ دنیا میں یاد رکھیے ناظرین، کوئی ایک بار غلطی کرے بندہ معاف کر دیتا ہے، 2 بار کرے تو مشکل سے معاف کرتا ہے، بار بار کرے تو پھر کوئی معاف نہیں کرتا۔ مگر وہ قریب ایسا کریم ہے کہ 70 سال تک کوئی نافرمانی کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے، وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا۔ آپ کہیں آپ پر کوئی کیس ہو جائے، آپ کی کوئی کمپلین ہو جائے، آپ جا کر اس کی سزا بھگت لیں یا کوئی معافی تلافی کر لیں، مگر اس کورٹ میں، اس تھانے میں، اس پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھ دی گئی، اب یہ آپ کے کیریئر پر ایک اسپاٹ آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے ایک غلطی کی تھی، وہ لکھی گئی ہے۔ مگر میرے قریب کے خزانے ایسے ہیں، جب وہ توبہ قبول کرتا ہے نا ناظرین، تو سبھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر نامہ اعمال میں بھی وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ بھی مٹا دی جاتی ہے، کرامن کاتبین فرشتوں سے بھی گویا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ اللہ جب بندے پر مہربان ہو تو سبھی معاف ہو جاتا ہے۔ ایوری تھنگ از ڈیلیٹڈ۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے، دنیا میں کوئی معاف نہیں کرتا۔
पंजाबी शायर लिखते हैं ना, एक गुनाह मेरे मापियों वेखें मैनू उमरी मुँह ना लावें, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे और फिर भी पर्दे पावे। अल्लाह करीम ऐसा करीम है कि वो गुनाहों पर पर्दे डालता है। हम माफ़ी मांगे तो वो ऐसा माफ़ फरमाता है, बल्कि कुरान पाक की आयत का कुछ तर्जुमा और मफहूम ये बनता है कि जिसकी वो तौबा कबूल फरमाता है उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा? फिर भी उसे नाराज़ किया जाए, फिर भी उसकी नाफरमानी की जाए। एक बार नाजरीन मैं साउथ अफ्रीका में था और बड़ा एक जिसको आप कहें कि अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ कि एक शख्स, एक बिजनेसमैन था, उनके बारे में बताया गया कि वो जब भी अपना परमिट अप्लाई करते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। उसकी वजह यह, हालांकि वो बड़े वेल ऑफ बिग बिजनेसमैन हैं, कि एक बार वो एक सुपर स्टोर में गए और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिकअप किया, कोल्ड ड्रिंक का डब्बा उठाया। अभी कोल्ड ड्रिंक का डब्बा उठाया, उन्हें अचानक फ़ोन आया कि उनकी वालदा बीमार है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो बेचारे घबरा कर बाहर निकले और कोल्ड ड्रिंक के उस डब्बे की पेमेंट करना भूल गए। अब चूँकि बैरून मुल्क में जो जनरल स्टोर होते हैं वो अलार्म लगे होते हैं ना, स्कैनर लगे हुए होते हैं, तो वो बंदा बाहर निकला तो अलार्म बजना शुरू हो गया कि विदाउट पेमेंट जा रहा है। उसको पकड़ लिया गया। उसने लाख समझाया कि मेरी वालदा हॉस्पिटल में, इसलिए मैं जल्दी में निकला, मगर चूँकि वहाँ का रूल था कि आप विदाउट पेमेंट करके निकलेंगे तो आप मुजरिम हैं। हालांकि मामला बहुत थोड़े पैसों का था। बहरहाल उसने कुछ जो भी इसकी पेनल्टी थी वो पेनल्टी पे कर दी। उस मामले से वो सुरखरू तो हो गया, लेकिन अब जब भी परमिट के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तो वहाँ वो लिखा आ जाता है कि इस बंदे ने एक सुपर स्टोर से कोल्ड ड्रिंक जो है विदाउट पेमेंट लेकर निकलने की कोशिश की थी। नाज़रीन, दुनिया में मैं जब ये वाक़या मैंने सुना तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया के अंदर एक गलती करे तो कोई भुलाता नहीं है, वो बाकी रहती है, वो कहीं ना कहीं लिखी हुई है और बाद में उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। मगर करीम के ख़जाने तो देखें कि बंदा ऐसे गुनाह करे जो दुनिया में कोई और ना जानता हो, मगर वो रब जानता है। जब जब वो करम फरमाता है, जब बंदा सच्ची तौबा करता है, उसे पुकारता है, सब माफ़ कर देता है। सुबहान अल्लाह। फिर भी हम उसे नाराज़ करें, फिर भी सच्ची तौबा ना करें। आज मैं तौबा के कुछ तरीके, यानी तौबा का जो तरीका है, किताबों में लिखा है कि तौबा कहते किसको हैं। क्या सिर्फ गालों पर चपत मार लेना या अल्लाह मेरी तौबा कह लेना या कान पकड़ लेना यही तौबा है? ज़बान से तौबा तो ये ज़रूर है, मगर सिर्फ यही तौबा नहीं है। तौबा के अरकान हैं, तौबा की कुछ तारीफ़ है, डेफिनेशन है। तौबा के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी यह है कि बंदा पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा हो, उसको ये फील हो कि ये मैंने गलतियां की हैं और उसकी माफ़ी मांगे। दूसरा रुकन यह है कि अब आइंदा न करने का पक्का इरादा हो, पक्की उसकी नीयत हो कि बस अब मैंने नहीं करना। अब मिसाल के तौर पे किसी को माद अल्लाह कोई शराब का आदी है और शराब से तौबा भी कर रहा है और अगले 2 दिन बाद पीने का प्लान भी है, तो ये कैसी तौबा है? ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है ना। फतहुल बारी में लिखा कि ऐसी तौबा ये तो खुद तौबा की मोहताज है कि बंदा गुनाह का इरादा भी रखता हो, प्लानिंग्स भी हो और तौबा भी कर रहा हो। तो खुद सोचिए ना, तौबा के लिए पिछले गुनाहों पर शर्मिंदगी, जिस वक्त तौबा कर रहा है उस वक्त ये गुनाह छोड़ चुका हो, है मतलब पता चले कि नमाज कज़ा भी कर रहा है और तौबा भी कर रहा है, नमाज पढ़ना शुरू कर दे और अब आइंदा भी पढ़ता रहूँगा। जिस गुनाह से तौबा कर रहा है वो गुनाह छोड़ दे और आइंदा उस गुनाह का ना करने का पक्का इरादा कर ले। ये 3 अरकान, ये 3 इसकी जो डेफिनेशंस हैं याद रखिएगा। अगर इसको फॉलो करें और फिर सिद्क़ के दिल से करें, पक्की नीयत के साथ करें, वो करीम बड़ा करीम है। ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं तौबा करने वालों के कि जब भी पढ़ते ईमान ताज़ा हो जाता है और यकीन हो जाता है कि रब करीम ज़रूर करम फरमाएगा। एक बार एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रेड हैंड उसे पकड़ लिया कि क्या है तुम्हारे हाथ में? तो वो शख्स कहता है कि अब जवाब देना मुश्किल हो गया। उसको पता था कि अगर अब मैं शराब के साथ पकड़ा गया तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। उस शराबी ने क्या किया नाजरीन? सच्ची तौबा की। अब ज़रा गौर कीजिए कि एक बंदा सामने खड़ा और कह रहा है बताओ क्या है, कितनी देर मिली होगी, कितने सेकंड्स मिले होंगे रिप्लाई देने के लिए, मगर उन्हीं सेकंड्स के अंदर उस शराबी ने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा कि मौला आज माफ़ कर दे, आज हज़रत उमर के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, अब शराब नहीं पीऊँगा। अल्लाह अकबर। इसी कम्युनिकेशन में जो दिल से हो रही है, उस शराबी ने हज़रत उमर से कहा कि हुजूर इसमें शराब नहीं सिरका है। हज़रत उमर ने कहा अच्छा मुझे दिखाओ। इस शराबी ने जब वो बोतल डरते हाथों से, लरसते हाथों से हज़रत उमर के आगे की, अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ने उसके ऐब छुपाने थे, उसकी तौबा कबूल कर ली थी, वो शराब जो है वो सिरके में तब्दील हो गई थी।
اللہ اکبر. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ جب فضل کرتا ہے نا تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم رب عز و جل سے رمضان کی ان راتوں میں، رمضان کی ان ساعتوں میں اس کے فضل کے سوالی ہیں، مگر ناظرین سچی توبہ کر رہی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں نے دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. آئیے قرآن پاک کی چند آیات اور ان کا ترجمہ سنیے. کتنی زبردست آفر ہے، کیسی زبردست نوید ہے. بندہ توبہ تو کرے، پھر دیکھو رب کیسے نوازتا ہے. آیات قرآنی اور اس کا ترجمہ سنیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ناظرین قرآنی آیات آپ نے سنی، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے رب کے کیسے کیسے انعامات ہیں توبہ کرنے والوں پر. اور توبہ کرنے والوں کے جب واقعات سنتے ہیں نا تو دل کو بڑی ڈھارس پڑ جاتی ہے، بڑا یقین ہو جاتا ہے کہ مالک بڑا کریم ہے. دیکھیں نا، ایک تو بڑی لاجیکلی بات ہے، یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. میری اور آپ کی والدہ کبھی ہمارے بارے میں ہمیں کوئی عذاب یا کوئی تکلیف دینا چاہتی ہے. جب ماں اتنی مہربان ہوتی ہے تو رب کتنا مہربان ہوگا. بس ایک بار پکار تو لینا، اس کی نافرمانی سے توبہ تو کر لیں. اچھا، توبہ کا ایک بڑا اور اہم عنصر یہ ہے کہ شرمندگی ہو. الندم التوبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے. شیم ہو انسان کو کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اور شرم کہاں پہنچا دیتی ہے. کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی مسجد کی طرف چلے. ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا اور دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا اور باہر ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں گناہگار اس قابل کہاں کہ اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں. شرمندگی، ندامت کہ میں قابل ہی نہیں اللہ کے گھر میں جانے کے. آپ جانتے ہیں اس کو کیا ملا اس ندامت کی وجہ سے؟ اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا. اللہ اکبر. کاش مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی نصیب ہو جائے. مجھے ایک شعر بہت خوبصورت یاد آ گیا. ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مہربان ہے، کیسا کریم ہے. ایک حدیث پاک سنیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تو نے جب بھی مجھ سے پکارا، مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اور اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکائیں، پھر بھی سچے دل سے اسے نہ پکاریں. یہ رمضان کی راتیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں توبہ کے لیے. آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے، رحمت کی یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں. احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو کہیے نا لبیک مالک میں گناہگار حاضر ہوں، میری توبہ قبول کر لے. میں مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے مگر میرے مولا تو مالک ہے، تو معاف کرنے والا ہے. جو ہم شب قدر میں دعا پڑھتے نا ناظرین، کوشش کیا کریں عربی دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، بہت دل سے نکلے گی دعا. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تجھے معاف کرنا پسند بھی ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. جب آپ اس دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی فیلنگز بھی ساتھ ہوں گی اور انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا.
اب میں کچھ وہ ریزنز آخر میں بیان کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے ہم توبہ میں تاخیر کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے توبہ؟ اتنے فضائل قرآن میں، حدیث میں انکریجمنٹ ہے، مگر پھر بھی انسان توبہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان توبہ کی طرف بعض اوقات اس لیے نہیں آتا کہ ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو لائف پڑی ہے، آخر میں توبہ کر لوں گا، بالکل اللہ اللہ ہی کروں گا، ابھی تو ینگسٹر ہوں، ابھی بڑھاپے میں جا کر توبہ کرنی ہے نا. میں ان تمام لوگوں کو جو توبہ میں تاخیر کر رہے ہیں، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. ناظرین میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی ایسا جو مجھے ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں ناظرین سن رہے ہوں جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ 1 سال زندہ رہیں گے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور اولڈ ایج، آپ بڑھاپے تک پہنچیں گے نہیں، میں اس کی بات تو نہیں کر رہا. 1 سال کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ شاید کوئی بھی میرے ویورز میں سے یہ نہیں کہہ پائے گا. چلیں 1 سال کو چھوڑ دیں، 1 مہینے کی گارنٹی ہے؟ 1 مہینے کی بھی نہیں نا، 1 ہفتے کی تو ہوگی آپ کے پاس گارنٹی. جواب نہیں آ رہا آپ کی طرف سے. اچھا ایسی گارنٹی ہے کہ یہ رمضان گزر جائے خیر سے، یا آج کا دن گزر جائے؟ تو آپ شاید یہی جواب دیں گے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب تک جئیں گے، تو کیوں نہیں آج سے توبہ کر لیں؟ کیوں نہ آج سے اللہ کی فرما برداری والے کام شروع کر دیں؟ شیطان نے اسی بہکاوے میں کئی لوگوں کو لمبی امیدوں میں ڈالا اور وہ توبہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے. زندگی کتنی مختصر ہے مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے. ہمارے آس پاس ہمارے قریب جنازے اٹھ رہے ہیں، ہماری فیملی سے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ خبر ملتی ہے کہ صبح ہمارے ساتھ تھے، دوپہر ہمارے ساتھ تھے، اور رات وہ قبر میں ہوتے ہیں. ناظرین لیکن کبھی کسی جنازے میں شرکت کرتے وقت، کبھی یہ اعلان سنتے وقت، یہ میسج ریسیو کرتے وقت مجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج اس کی باری تھی، کل میری باری ہے؟ جب ہمیں جانا ہی ہے تو کیوں نہ توبہ کر لی جائے. جہاں جانا ہے نا ناظرین، وہاں میری نہیں چلنی، آپ کی نہیں چلنی، وہاں ہمارے اعمال بولیں گے. اگر اچھے اعمال کر کے گئے ہوں گے تو وہاں بھی خوشحال رہیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے گئے تو کہیں بربادی مقدر نہ ہو جائے. تو پلیز آج اس پروگرام کے میں توسل سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں، سچی پکی توبہ، تاخیر نہ کریں. آج اور ابھی توبہ کرنی ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، آپ سب کو گواہ بناتا ہوں. آپ بھی مل کر توبہ کر لیں کہ یا اللہ آج تک جتنی خطائیں ہوئیں، جتنے گناہ ہوئے، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے قریب ہماری توبہ قبول فرما لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور مالک وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے، ہم حرام کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نماز قضا نہیں کریں گے. میرے مولا ہم حرام دیکھنے سے بچیں گے، ہم حرام سننے سے بچیں گے، ہم حرام بولنے سے بچیں گے، ہم حرام کمانے اور کھانے سے بچیں گے. ہم نیت کر رہے ہیں مولا تو ہمیں استقامت دے دے، ہماری مدد کر. ہم نے پہلے بھی توبہ کی ہے میرے مولا مگر استقامت نہ ملی، شیطان نے پھر گناہوں میں لگا دیا. اے اللہ اس مبارک مہینے کا واسطہ پیش کرتے ہیں، کرم کر دے، سچی توبہ بھی تو ہی نصیب فرما، اور اب اچھی زندگی گزارنے کی طاقت بھی تو ہی نصیب فرما. ہمت کیجئے نا، اللہ کی طرف جب بندہ 1 قدم بڑھاتا ہے نا، اس کی رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھ کے آتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے. تو پھر کیوں نہ رب سے لو لگائی جائے، کیوں نہ سچی توبہ کی جائے. اچھا یہاں ایک اور توبہ میں جو تاخیر کا شیطان خیال لاتا ہے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر اللہ معاف کرنے والا یہ سوچ کر بندہ گناہ کرتا رہے، اس کی رحمت کی وجہ سے وہ جری ہو جائے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. جہاں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہاں اس کی صفت قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے. تو ہمیں رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اور اس کے غضب سے ڈرنا بھی ہے. علماء بڑی پیاری ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، ڈیفینیشن آف ایمان. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. ایمان میں یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خوف زدہ اتنا ہو جائے کہ مایوسی ہو جائے کہ اب میری توبہ قبول کیسے ہوگی، میں تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں. یہ بھی غلط سوچ ہے، یہ بھی نیگیٹو اپروچ ہے. اور بندہ کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی، آخر میں توبہ کر لیں گے. یہ دونوں اپروچز رانگ ہے. افراط و تفریط سے بچنا ہے. رحمت کی امید بھی ہو، خوف خدا بھی دل میں ہو، اور اس کے درمیان زندگی گزارے تو پھر ضرور بیڑا پار ہوگا. ناظرین آخر میں ان لوگوں کا ایک وسوسہ یا جو ان کی نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے کہ یار بڑے گناہ کر دیے، ہماری بخشش نہیں ہونی، معاذ اللہ، وہ پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں اس کریم سے؟
ایک واقعہ جو احادیث میں ملتا ہے نا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور آ کر کسی ایک اسکالر سے، اسلامک اسکالر سے پوچھا کہ جناب کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ اسکالر تو تھا کہلانے والا، حقیقی معنوں میں عالم دین نہیں تھا۔ اس بندے نے کہا کہ 99 قتل تیری بخشش تو نہیں ہو سکتی۔ اب اس گناہ گار شخص نے سوچا 99 تو کر ہی دیے، سینچری بھی پوری کر لیتے ہیں، تو اسی اسکالر کہلانے والے کو ہی مار دیا، 100 قتل کر دیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ اب کسی سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے پاسبل ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم ان کے قریب پہنچ جاؤ اور ادھر جا کے توبہ کرو، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ وہ شخص چلنے لگا ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ارادہ کیا ہے، شرم ہے، فیلنگز ہیں، نمازیں شروع نہیں کی، عبادتیں شروع نہیں کی، اس نے کوئی بہت بڑے نیک کام نہیں کیے، صرف چل پڑا۔ دیکھو میرے رب کی رحمت کیسی بڑی ہے۔ اب راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عذاب کے فرشتے آ گئے کہ ہم لے جائیں گے، یہ بندہ 100 بندوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں، ہم لے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے توبہ کرنے کی نیت کر کے چل پڑا تھا۔ اب ارشاد ہوگا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر یہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اپنے گھر اپنے وطن سے اپنی آبادی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ زمین کو ناپا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے کہ زمین تو جو اپنے گھر کے والی تھی نا وہ قریب تھی، نیک لوگوں سے وہ دور تھا، مگر رب کی رحمت، رب کی رضا یہ تھی کہ یہ بخشا جائے، اس زمین کو لپیٹ دیا گیا اور پھر رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب بتائیے 100 بندوں کو قتل کرنے والا سچی توبہ کرے، اللہ معاف فرما دے، اور میں مائنڈ سیٹ بنا لوں کہ میری بخشش ہی نہیں ہو سکتی، اور اس مائنڈ سیٹ کی بنا پر اور گناہ کرنے لگے۔ ایسا نہ کریں، بس سچی پکی توبہ یہ ریکوائرڈ ہے، صدق کے دل سے توبہ ریکوائرڈ ہے، اور یہ دعا ہو گئی، یہ توبہ ہو گئی تو انشاءاللہ وہ کریم ضرور کرم فرمائے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ اگلے کسی پروگرام میں ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ بہار رمضان کا، آئیے چلتے ہیں بہار رمضان کی طرف۔ نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ ناظرین آج سیگمنٹ بہار رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت کن باتوں پر مبنی ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت ساری کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار ہے، اگر خود اس مسافر اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اس میں آگے اب بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ گئی تو اب روزہ توڑ دے۔ اسی طرح کسی نے بھی اگر کسی مجبوری کی بنا پر، جو مجبوریوں کی اجازت ہے شریعت میں، روزہ توڑا تو اب ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں ہے، لیکن اگر ان روزوں کی قضا کرنے سے قبل نفل روزے رکھے تو یہ نفل روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے اس رمضان کے روزے قضا کر لے، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس پر گزشتہ رمضان المبارک کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے تو اس رمضان المبارک کے روزے قبول نہ ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اللہ ایسی نوبت ہی نہ لائے کہ ہمارے روزے قضا ہوں، لیکن اگر کسی کے مجبوری کی وجہ سے قضا ہو گئے تو اب اگلے رمضان سے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ اور لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے پورا سال روزے قضا ہی نہیں کیے اور اگلا رمضان آ گیا تو اب قضا نہیں رکھیں گے، بلکہ اس رمضان کے روزے رکھے جائیں گے اور قضا جو ہے پھر رمضان کے بعد ادا کی جائے گی۔ اسی طرح بھوک اور پیاس کسی کو ایسی لگ جائے، کسی ایسے علاقے میں پہنچ جائے کہ اب جان جانے کا قوی اندیشہ ہے، خوف صحیح ہے یا نقصان عقل کا اندیشہ ہے تو روزہ وہ نہ رکھے۔ اسی طرح جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس میں ان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن قضا ان کو کرنی ہوگی۔ اچھا یہاں ایک اور شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بعض بڑے بزرگ ہوتے ہیں فیملی کے اندر
جس کو ہماری شریعت کی ٹرمینالوجی میں اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے. وہ معمر بزرگ جن کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب وہ روز بروز اب کمزوری ہوتے جائیں گے اور روزہ رکھنے سے وہ عاجز ہیں تو اب نہیں رکھ سکتے, تو اب آئندہ روزہ رکھنے کی یعنی آئندہ روزے کے لیے طاقت آنے کی امید بھی نہیں ہے, تو انہیں اب نہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے, لہٰذا ہر روزے کے بدلے وہ ایک فدیہ دے دیں. اب فدیے کی تعریف بھی سمجھ لیں ناظرین, یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں ہر روزے کے بدلے, یا ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دیں. اب صدقہ فطر کی اماؤنٹ اناؤنس ہو جاتی ہے ہر سال, تو جو صدقہ فطر کے اماؤنٹ ہے اتنی آپ جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے دے دیں, تو یہ روزے کا فدیہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے کہ وہ گرمیوں میں روزے تو نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے, تو اب اس کو سردیوں میں رکھنا فرض ہو جائے گا, اس کی قضا اس کو کرنی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی فدیہ دے دے اور روزہ رکھنے کی طاقت پھر سے آ جاتی ہے, اللہ کریم ہے, صحت مل جائے, تو اب وہ جو صدقہ اور فدیہ دیا تھا وہ صدقہ نفل ہو گیا, ان روزوں کی اب اسے قضا کرنی ہوگی. تو ناظرین چند مسائل بھی آج ہم نے سن لیے ہیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان چیزوں پر آپ عمل کرتے رہیں گے. ایک بہت خوبصورت کتاب کا نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے ہمارے ایک پروگرام کا ٹائم تو بہت شارٹ ہوتا ہے, ہم بہت سارے مسائل ڈسکس نہیں کر پاتے, بعض سوال آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہوں گے, تشنہ رہ جاتے ہوں گے, تو بہت پیاری کتاب ہے. بلکہ میں اس کو یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ یوں سمجھیے کہ رمضان کے ٹاپک پر انسائکلوپیڈیا ہے. اس کتاب کا نام فیضان رمضان ہے. اس کو کسی بھی قریبی مکتبے سے, بک اسٹال سے حاصل کر لیجئے, پڑھتے رہیے اور رمضان کے فضائل بھی سیکھیں گے اور مسائل بھی سیکھیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام, نفرت دلوں سے مٹاتا ہے